ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ٹی ای ٹی 2025 جو امتحان ہونے جا رہے ہیں اردو پیڈولوجی کورس زبان کا مطالعہ کریں گے۔ زبان کا استعمال اور تنقیدی نقطہ نظر یہ کیا ہے، اس کو ہم تفصیل سے یہاں پر دیکھیں گے۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان انسان کی شخصیت و سماجی رشتوں اور علم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے 4 بڑے پہلو ہیں۔ نمبر 1 سننا، نمبر 2 بولنا، نمبر 3 پڑھنا اور نمبر 4 لکھنا۔ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور زبان کی تدریس وہ سیکھنے میں یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ زبان اگر صحیح انداز میں اس کا تلفظ اور بولی جائے تو وہ زبان بہتر انداز میں کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے۔ ذیل میں سے زبان کی آموزش کے مراحل کے صحیح ترتیب بتائیے۔ 4 دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا۔ نمبر 2 سننا، پڑھنا، لکھنا، بولنا۔ تیسرا سننا، لکھنا، پڑھنا، بولنا۔ تو چوتھا یہاں پر درست ہے، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس طرح سے زبان کی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ٹی ای ٹی ایگزام میں پوچھے گئے تھے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سننا۔ سننا زبان سیکھنے کا پہلا اور بنیادی مرحلہ ہے۔ بچہ ماں باپ یا ماحول سے سنتے سنتے زبان سیکھتا ہے اور اسے یعنی سیکھنے کے معنی کیا ہے؟ حصول کرنا یعنی حاصل کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، نئی چیز کو معلوم کرنا۔ جس طرح سے بچہ ماحول میں رہ کر، بڑوں میں رہ کر ان کے الفاظوں کو سنتا ہے، ان کے روزمرہ کی بول چال کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اپنے اندر وہ صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے یا اسے بڑھاتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ سننا کہہ سکتے ہیں۔ تو سننے کا عمل کہاں سے ہے؟ بچے کو اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے یا اپنے گھر کے ماحول سے ملتا ہے اور اسی سے وہ کیا کرتا ہے؟ سننے کے عمل سے سنتے سنتے وہ زبان سیکھتا ہے اور زبان جب سیکھتا ہے تو اس میں صرف نحو کے لحاظ کو یا ملحوظ رکھ کر وہ آگے بیان کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں بولنا۔ بولنا زبان کے اظہار کا سب سے فوری اور فطری ذریعہ ہے۔ اب سننا اور بولنے یعنی سن کر جو بولے جانے والے الفاظ ہیں اس کو ہم بولنا بولتے ہیں۔ اب زبان کا فطری اور فوری ذریعہ ہے اظہار کا۔ جس طرح سے آج بھی ہم دیکھیں تو جو اپنی مدر زبان یا مادری زبان جسے بولتے ہیں مدر ٹنگ، اس میں اگر بولنے کی صلاحیت کو پروان چڑھتے ہیں تو وہ کس طرح سے چڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ زبان کو کیا کرتا ہے؟ بولنا سیکھتا ہے اور اس کو اپنے خیالات میں جب اظہار کرتا ہے، یہ کیسا ہے؟ سننا اور بولنا فطری عمل ہے، نیچرل عمل ہے جسے بولیں گے ہم۔ تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا کہ زبان جو ہے، زبان کیسی ہے؟ اظہار خیال کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے اور فطری زبان میں انسان اپنے اظہار خیال کو بہترین انداز سے کیا کر سکتا ہے؟ سامعین کے سامنے پیش کر سکتا ہے یا اظہار کر سکتا ہے، اسی کو ہم بولنا کہتے ہیں۔ اب بولنے کے بعد تیسرا عمل جو آتا ہے تو پڑھنا۔ پڑھنا علم اور معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنا ہم مطالعہ کریں گے اتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ نصاب اور کتب کے فہم کا انحصار اسی پر ہے۔ سننے سے بولنا یہ فطری عمل ہے۔ سننا اور بولنا کیا ہے؟ فطری عمل ہے۔ اور پڑھنا جو ہے تو یہ کون سا ہے؟ مستعاری عمل بولتے ہیں جسے۔ پڑھنا یعنی وہ پڑھنا جتنا زیادہ طالب علم مطالعہ کرے گا اس کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور جتنا اضافہ ہوگا اس کے پاس اتنے الفاظوں کا ذخیرہ ہوگا اور ذخیرہ ہونے کے بعد ایک بہترین مقرر بن سکتا ہے، کیونکہ الفاظوں کے ذخیرے پر وہ
کیا کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کو اچھے سے بیان کر سکتا ہے۔ تو پڑھنا جس طرح سے مطالعے کا شوق ہمارے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو پڑھنے کا بے انتہائی شوق تھا۔ چوتھا نکات ہے یہاں پر لکھنا۔ لکھنے کے ذریعے خیالات کو محفوظ اور دوسروں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اپنے خیالات کو محفوظ کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ لکھنا ہے۔ تعلیمی اور تخلیقی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور تخلیقی یعنی کریٹیو اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ کیسے ہے، ایک قسم کا دائرہ ہے۔ طالب علم کو سننا بھی چاہیے، طالب علم کو بولنا بھی چاہیے، اور طالب علم کو پڑھنا بھی چاہیے، اور طالب علم کو لکھنا بھی چاہیے۔ اگر یہ طالب علم اگر صحیح انداز میں صحیح سنے گا تو اسی انداز میں وہ صحیح انداز میں کیا کرے گا، بولنا سیکھے گا۔ جب بولنا سیکھے گا تو بہترین انداز میں روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھے گا، اور اسی طرح سے جب پڑھنا سیکھے گا تو اپنے اندر لکھنے کی یعنی فن تحریر کی مہارت کو بھی وہ کیا کرے گا، دن بدن پروان چڑھائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ لکھنا، سننا، بولنا اور پڑھنا یہ چاروں مرحلوں کو ملحوظ رکھ کر طالب علم اپنی بتاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات دیے۔ زبان سیکھنے کا پہلا اور بنیادی مرحلہ کون سا ہے؟ پڑھنا۔ اس کا صحیح جواب ہے سننا۔ سننے کی مہارت کو تدریس میں کم اہم سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں یہاں پر، اس کا صحیح جواب ہم کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر صحیح جواب ہے، طلباء زبان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تیسرا، زبان کے کس پہلو میں سب سے زیادہ فوری اظہار ہوتا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس کا صحیح جواب ہم کو یہاں پر لکھنا ہے، بولنا، یعنی کہ سی صحیح جواب ہے۔ تو یہاں پر پڑھنا، لکھنا، بولنا۔ چوتھا، تدریس میں بولنے کے موقع کم دینے سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ تدریس میں بولنے کے کم موقع دینے سے اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب اس کا یہ ہے، طلباء زبان کو سمجھتے ہیں مگر مؤثر استعمال نہیں کر پاتے۔ اس کا صحیح جواب۔ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے، الفاظ کو پہچانا، رٹنا، معنی کو سمجھنا اور تنقیدی سوچ پیدا کرنا۔ یہ صحیح جواب ہے، یعنی سی اس کا صحیح جواب ہے۔ لکھنے کی مشق کو صرف خوشخطی تک محدود کر دینا کس پہلو کو کمزور کر دیتا ہے؟ تخلیقی اظہار، سننے کی صلاحیت، الفاظ کی پہچان، تلفظ کی درستگی۔ تو اس کا جواب صحیح جواب یہ ہے، تخلیقی اظہار کو کیا ہے، چاروں پہلوؤں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنے کے باہمی تعلق کے بارے میں درست بات کون سی ہے؟ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، 4 آپشن میں سے ایک آپشن کو کیا کرنا ہے، ہم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا غلط ہے، دوسرا یعنی بی بھی غلط ہے، اور جو سی دیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا ڈی بھی غلط۔ زبان کی تدریس میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، سننے اور بولنے کو نظر انداز کرنا یہ زبان کی سب سے بڑی غلطی ہے، صحیح جواب ہے یہ۔ باقی کے 3 غلط ہیں۔ یہ بات کو ہم کو کیا کرنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ زبان کا اصل مقصد کیا ہے؟ قواعد یاد کرنا، ابلاغ اور مؤثر بات چیت کرنا، یہ درست صحیح جواب ہے، اور باقی سی اور ڈی دونوں بھی یہاں پر تینوں غلط ہے۔ اس کو بھی اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر طلباء صرف پڑھنا اور لکھنا سیکھیں لیکن سننا اور بولنا نظر انداز ہو تو کیا ہوگا؟ زبان کو مکمل طور پر سیکھ جائیں گے، غلط۔ مؤثر طور پر بات چیت نہیں کر پائیں گے، اس کا صحیح جواب بی ہے۔ گرامر میں ماہر ہو جائیں گے اور خوش خط ہو جائیں گے، دونوں بھی غلط۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔
سننے اور بولنے کو اگر طلباء نظر انداز کرے تو مؤثر طور پر بات چیت نہیں کر پائیں گے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ ذہن میں رکھیے، صرف پڑھنا۔ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک، کمنٹس اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔